بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر وہ احسان فرمایا جو گزشتہ امتوں پر نہیں کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: جیسے ہم نے تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 152۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ترجمہ: لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تفسیر: اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر اتمام نعمت اور احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ احسان کے ذکر کے لیے ارسلنا فیکم رسولا منکم کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی اس کا ارشاد ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ایمان والوں پر اللہ نے بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 فرائض منصبی بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہے آیات کی تلاوت کرنا۔ اگلا جو فرض ہے وہ یہ ہے وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ نفس، یعنی یہ فکری اور عملی دونوں تزکیے، عملی خبائث سے پاک کر کے ارتقائی منازل کی طرف لے جانے کا نام تزکیہ ہے۔ اس کا تعلق یعنی تزکیہ کا تعلق فکر سے بھی ہے، یعنی فکری، عملی، ظاہری، باطنی، مادی، عقلی، جسمانی، روحانی، انفرادی، اجتماعی اور سماجی امور تمام سے اس کا تعلق ہوگا۔ اور اس کا تعلق ان سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام امور میں تزکیہ کیا جائے تاکہ ان تمام میدانوں میں انسان کو اخلاقی اور انسانی اقدار کا مالک بنایا جائے اور ان کے ظاہر اور باطن کو سدھارا اور سنوارا جائے، جس سے انسان کو حیات ابدی اور جاویدانہ زندگی مل جاتی ہے۔ تیسرا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ پہلے 2 مرحلوں میں اجمالی اور کلی طور پر اسلامی احکام کی تبلیغ اور اسلامی معاشرے کے افراد کا تزکیہ کر کے شرعی احکام کے نفاذ کا راستہ ہموار کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس قابل بنا دیا جائے کہ علوم قرآن کے امین بن جائیں۔ اور اس استعداد کے حصول کے بعد تعلیم کتاب کا مرحلہ آتا ہے۔ تعلیم کتاب یعنی قرآن کے کلی احکام کی تفصیل اور تشریح، مجملات، متشابہات کے قواعد و ضوابط، اشارات کا بیان، عمومیات کی تخصیص اور متعلقات کی تقیید،
یعنی دوسرے الفاظوں میں یہ کہا جائے کہ سنت، کیونکہ کتاب اللہ کی تعلیم اور تشریح اور تفسیر کا واحد ذریعہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ اگلی آیت کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہ پہلا کلمہ اس کا ہے فذکرونی۔ اس کلمے کے ابتدائی فا کو فائے تفریق کہتے ہیں۔ یہ حرف سابقہ کلام کے نتیجے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امامت کا منصب عطا کر دیا، اسے امت وسط اور امت شہید بنایا، اس کا پسندیدہ قبلہ مقرر کر دیا، اور بالآخر ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما کر اسے منصبی فرائض بھی سونپ دیے، تو نتیجہ کلام کے طور پر ارشاد قدرت ہے کہ میری ان لا تعداد نعمتوں اور احسانات کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ فذکرونی، پس تم مجھے یاد رکھو اور میرا ہی ذکر کیا کرو۔ ذکر کے بھی آگے مختلف طریقے ہیں۔ لفظی ذکر ہے جیسے تسبیح و تحلیل ہے، اور عملی ذکر ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت اور نیک اعمال وغیرہ بجا لانا ہے۔ دوسری آیت کا یہ جو کلمہ ہے فذکرونی کے بعد، فذکرونی اذکرکم، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ مفسرین یہاں متعدد توجیحات پیش کرتے ہیں۔ مثلا تم مجھے اطاعت اور عبادت سے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے ذریعے یاد رکھوں گا۔ بعض کے نزدیک مقصود یہ ہے کہ تم مجھے شکر کے ذریعے یاد رکھو، میں تمہیں نعمتوں میں اضافے کے ساتھ یاد رکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ذکر کا وسیع تر مفہوم ہی مراد لیا جائے، یعنی اللہ کو بندگی کے تمام مظاہر میں یاد رکھا جائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم اور احسان سے اپنی ربوبیت کے تمام مظاہر میں اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شکر کرو اور کفر نہ کرو، یعنی شکر سے مراد اظہار نعمت ہے، خواہ زبان سے ہو یا عمل سے ہو۔ اس کے مقابلے میں کفران نعمت ہے، یعنی نعمت کا چھپانا اور نعمت کا اظہار نہ کرنا۔ بس اللہ کی نعمتوں کے شکر کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جگہ اور ہر عمل میں ان نعمتوں کو یاد کیا جائے اور ان نعمتوں کا اظہار کیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ شکر کل نعمت الوارع عن ما حرم اللہ علیک۔ کیا کمال کا جملہ فرمایا مولا نے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نعمت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب برتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندے کے شکر کرنے سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنے سے آخر کار خود شکر گزار ہی کو ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات، پہلا نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے فرائض منصبی وہ بیان ہوئے ہیں، اور وہ فرائض منصبی 3 ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ بیان احکام، اور دوسرا ہے تزکیہ، یعنی خبائث سے پاک کر کے پاکیزہ ارتقائی منازل کی طرف رہنمائی کرنا، اور تیسرا فصل جو ہے وہ ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ دوسرا نکتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے اللہ کی نعمت ہیں، اور تیسرا، اگر بندہ اپنی زندگی کے تمام مظاہر میں اللہ کو یاد رکھے تو اللہ اپنی ربوبیت کے تمام مظاہر میں بندے کو یاد رکھتا ہے۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ شکر کا مطلب گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہر قول و عمل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے۔ پانچواں اور آخری نکتہ یہ ہے کہ شکر تقرب الہی کا سبب ہے، اس کا فائدہ شکر گزار بندے کو ہی پہنچتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، تاکہ ہم قول اور فعل سے اس کی ہر نعمت کا اظہار کریں۔
تمام سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کی ترویج کے لیے اس سبق کو اور تمام آیات کو، چونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک ہم ہر ایک آیت کو علیحدہ علیحدہ سبق کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب، اپنے اہل و عیال کو اس سے آگاہی فراہم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔